سٹوری لائن دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں بتائیں گے کہ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کی قبرستان سے جانتی ہے۔ آخر امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے فتح کرنے کی کوشش میں کیوں ناکام ہوئی؟ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنت نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں۔ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ، کسی بھی سلطنت نے افغانستان کے ساتھ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ وہ اپنی راہ جانا چاہتے تھے اور گئے بھی، لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ افغانستان پر حملہ کرنا ایسی دلیری ہے جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس سے قبل کابل پر حملہ کرنے والے آخری 3 بڑی سلطنتیں اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ برطانیہ نے افغانستان پر 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا اور برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ جنوری 1842 کو 16,000 برطانوی فوج برٹش کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف 1 برطانوی شہری زندہ واپس آیا تھا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی، جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر حملہ کیا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل کی 2 سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور مجاہدین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں زور لگاتا رہا۔ اس کے باوجود مجاہدین افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر قابض رہے اور بالآخر 2022 میں بدترین شکست کے بعد امریکہ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان بڑی بڑی طاقتوں کو شکست سے دوچار کرنے کی سب سے بڑی وجہ افغان قوم ہے اور ان جنگوں میں حصہ لینے والے جو زیادہ تر پٹھان تھے، جسے مقامی زبان میں پختون کہتے ہیں۔ پختون کا لفظ سنتے ہی ذہن میں بہادر، نڈر، بے خوف اور غیرت مند قوم کا تصور آتا ہے۔ پختون قوم اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ بات کے پکے اور اپنی زبان پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی اقدار اور اپنی ناموس پر مر مٹنے والے ہیں۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ دوسروں سے انفرادیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں پٹھان اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں اور کسی صورت باہر کے حملہ آور کو برداشت نہیں کرتے اور اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے آگے کمزور پڑ گئیں۔ خود کو دنیا کا سپر پاور کہنے والی اور سب سے جدید اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود امریکہ نے آخرکار افغانستان سے بھاگنے میں اپنی خیر منائی۔ سٹوری لائن دیکھنے کا شکریہ۔ بہت جلد ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔